الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اللہ رب العزت نے اس انسانیت کے لیے قرآن پاک کو ایک ضابطۂ حیات بنا کے بھیجا ہے۔ قرآن کلام اللہ ہے، کتاب اللہ ہے اور حجت اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کلام یہ ایسا کلام ہے جس کے اندر غلطی اور خطا کا امکان نہیں ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ، یہ ایسی کتاب ہے کہ جس کے اندر کسی قسم کا کوئی شک کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ سب حق اور سچ ہے، یقینی اور پکی بات ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ ہی کا کلام ہے۔ اور فرمایا اگر تمہیں کوئی شک ہو تو پھر اس جیسی کوئی ایک آیت تو بنا کے لے آؤ، ایک سورت تو بنا کے لے آؤ۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر تمہیں اس کلام کے بارے میں شک ہو جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے تو پھر اس جیسی کوئی ایک سورت ہی بنا کے لے آؤ۔ اور فرمایا وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ جتنے تمہارے مددگار حمیتی ہو سکتے ہیں ان سب کو بلا لو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، اور اگر تم ایسا نہ کر سکو، یعنی قرآن جیسی کوئی ایک سورت نہ بنا سکو، اور ساتھ ہی بڑے چیلنج اور تعدی کے ساتھ قرآن نے یہ بھی فرما دیا وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہرگز تم ایسا کر بھی نہیں سکو گے۔ قرآن کا چیلنج ہے پوری انسانیت کو اور ان تمام کو جو قرآن کے بارے میں شک کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ فرمایا کہ اگر تمہیں شک ہے تو ذرا ہمت کرو، ذرا اس چیلنج کو قبول کرو کہ اس قرآن جیسی کوئی ایک چھوٹی سے چھوٹی سورت ہی بنا کے دو۔ اور ساتھ ہی فرما دیا کہ اللہ پوری تاکید اور یقین کے ساتھ فرماتے ہیں، پورے چیلنج کے ساتھ فرماتے ہیں کہ تم ایسا ہرگز نہیں کر سکو گے، یعنی قیامت تو آ سکتی ہے، تم قرآن جیسی کوئی ایک سورت بنا کے پیش نہیں کر سکتے۔ قربان جائے قرآن کے اس چیلنج پر کہ اس زمانے سے لے کر آج تک یہ چیلنج اپنی جگہ برقرار ہے، اور پوری دنیا کفر کو یہ چیلنج ہے، لیکن کسی کے اندر کوئی ہمت نہ ہو سکی کہ وہ قرآن جیسی کوئی ایک صورت بنا کے پیش کر سکے۔
یہ بھی تو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور معجزہ ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور معجزہ کہتے ہی اسے ہیں کہ اس جیسا بندوں میں سے کوئی اور پیش نہ کر سکے۔ اس لیے قرآن لا ریب اور بے عیب کتاب ہے، اس کے اندر کسی قسم کا کوئی شک بالکل نہیں ہے، بلکہ شک کرنے کی گنجائش بھی باقی نہیں۔ آج کل کچھ لوگ، بلکہ آج سے ہی نہیں شروع سے ہی قرآن کے اوپر اعتراضات شروع کر دیے گئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی لوگ طرح طرح کی باتیں، جیسے قرآن نے یہ کہا ہے کہ ان کو اگر شک ہے تو اس طرح کی کوئی آیت لے آئیں، تو وہ شک کرتے تھے۔ اور ساتھ ہی کبھی کبھی یہ کہتے تھے ائت بغیر ھذا القرآن او بدلہ، کہ ہم آپ کے ساتھ کوئی سمجھوتا تو کر لیتے، لیکن آپ کے قرآن کے اندر بڑی سخت احکام ہیں، تو اگر اس کے علاوہ کوئی اور قرآن لے آئیں تو پھر ہم آپ کے ساتھ کوئی کمپرومائز کر سکتے ہیں، یا پھر اسی کے اندر کچھ تبدیلی کر لیں، جو آیات ہم کہیں ان کو نکال دیں، جو ہمارے بارے میں بہت سخت ہیں ان کو نکال دیں، تو پھر ہم آپ کے ساتھ کوئی صلح کر سکتے ہیں، مصالحت کر سکتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان کافروں کو بتا دو کہ میں بھی اس قرآن کو اپنی طرف سے بدل نہیں سکتا، مجھے یہ اختیار نہیں ہے کہ میں اللہ کے کلام کو تبدیل کر سکوں۔ اللہ تعالیٰ نے جو کلام مجھ پر نازل کیا ہے، میرا کام ہے اسی کو لوگوں تک پہنچانا۔ ان اتبع الا ما یوحى الی، میرا کام تو صرف اس وحی کی پیروی کرنی ہے جو وحی قرآن کی صورت میں اللہ تعالیٰ مجھ تک پہنچاتے ہیں، میں اسے لوگوں تک پہنچاتا ہوں اور خود بھی اس پر عمل کرتا ہوں۔ گویا اس قرآن کے بدلنے کا اسی وقت سے کہہ دیا گیا تھا۔ یہ کافر اسی وقت سے حضور علیہ السلام کو کہتے تھے کہ قرآن کے اندر سے فلاں فلاں آیات نکال دیں تو پھر ہم آپ کے ساتھ کمپرومائز کر سکتے ہیں، ورنہ یہ آیات تو ہمارے بارے میں بہت سخت ہیں۔ اور کبھی اب آج کے زمانے میں مستشرقین نے ایک طریقہ اختیار کیا، اسلام کو اور نقصان کوئی نہیں پہنچا سکتے، اسلام کے احکام کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کر دیتے کہ عام سادہ لوگوں کے ذہن میں کسی بھی اسلامی حکم کے بارے میں شک پیدا کر دیا جائے، اور کسی اللہ کے حکم کے بارے میں جب انسان مسلمان کے ذہن میں شک پیدا ہو جاتا ہے تو اس کا ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ ایمان تو یہ ہے کہ اپنی دیکھی ہوئی چیز پر اتنا یقین نہ ہو جتنا اللہ اور اس کے رسول کی بتائی ہوئی چیز پر یقین ہو، یہ ہے ایمان۔ اور جب یہ ملحدین شک پیدا کر دیتے ہیں تو اسی وقت ایمان ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اب آج کل کچھ بدبختوں نے یہ ایک شوشہ شروع کیا ہوا ہے کہ قرآن میں خلفائے ثلاثہ نے، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اور حضرت عثمان نے اپنی طرف سے تبدیلی کر دی تھی۔
اور آپ حیران ہوگے کہ انڈیا کی عدالت میں باقاعدہ پیٹیشن دائر کی گئی کہ قرآن کے اندر سے فلاں 26 آیات کو نکال دیا جائے۔ عدالت اس پر حکم نامہ جاری کرے کہ ان آیات کو قرآن سے نکال دیا جائے، اس سے دہشت گردی پھیلتی ہے، اس سے مسلمانوں میں انتہا پسندی پھیلتی ہے، یہ آیات نکل جائیں گی تو امن ہو جائے گا۔ اور اللہ رب العزت نے فرما دیا تھا پہلے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ اسی وقت سے قرآن کو تبدیل کرنے کی باتیں شروع ہو گئی تھیں، اور کافروں کے دل میں غیظ و غضب تھا کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب محفوظ کیوں ہے، وہ اس کو اسی وقت سے مٹانا چاہتے تھے۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ تو چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو بجھا دیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اللہ اپنے نور کو مکمل کر کے رہے گا، اس کو کامل کر کے چھوڑے گا، اگرچہ کافروں کو یہ بات پسند نہیں ہے۔ قرآن کا نور وہ اسی وقت بجھانا چاہتے تھے، لیکن اللہ رب العزت نے اس نور کو کامل بھی کیا اور اس کی حفاظت بھی آج تک کی۔ اور جب اللہ نے خود حفاظت کا ذمہ لے لیا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو بدل نہیں سکتی، وہ خود تو مٹ جائیں گے لیکن قرآن کی آیات نہیں مٹا سکیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا انتظام کیسے کیا، ذرا دیکھیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت بھی معجزاتی طور پہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب شروع میں کچھ آیات نازل ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ جلدی پڑھنے کی کوشش کرتے اور بار بار اپنی زبان سے دہرانے کی کوشش کرتے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں بھول جاؤں۔ تو اللہ رب العزت نے اس کا بھی ذمہ لے لیا، فرمایا لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنہ، کہ میرے محبوب اس نیت سے کہ آپ یاد کر لیں، زبان کو جلدی نہ چلایا کریں، دہرانے کے لیے زبان کو حرکت نہ دیا کریں۔ ان علینا جمعہ وقرآنہ، یہ ہماری ذمہ داری ہو گئی کہ ہم اس قرآن کو جمع بھی کریں گے اور آپ سے پڑھوا بھی دیں گے، آپ کے سینے میں محفوظ بھی ہو جائے گا، آپ کو یاد بھی ہو جائے گا۔ اور دوسری جگہ فرمایا سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى، میرے محبوب ہم آپ کے دل میں اس کو محفوظ کر دیں گے، مضبوط کر دیں گے، فلا تنسا، آپ اس کو بھول نہیں سکیں گے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ ہو، پھر اللہ تعالیٰ نے اس پر یہ ذمہ داری لے لی ہو کہ جو آیت ہم آپ پر نازل کریں گے وہ ایسے ہوگا کہ جیسے پتھر پر لکیر آپ کے سینے میں محفوظ ہوتی چلی جائے گی۔ جب اللہ نے ذمہ داری لے لی تو اب سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی آیت کو بھول جائیں۔ آپ کے سینے میں پورا قرآن محفوظ ہوا، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان المبارک میں جبریل علیہ السلام کے ساتھ دور کیا کرتے تھے، اور جس سال آپ کی وفات ہو رہی ہے اس سال آپ نے 2 مرتبہ دور کیا، پورے قرآن کو دہرایا۔ اچھا، ایک اعتراض یہ بھی اب شروع ہوا ہے، شاید پہلے بھی ہو، کہ جی قرآن کی پہلی آیت تو اقرأ بسم ربک الذی خلق یہ تھی، تو ان کا قرآن شروع ہو رہا ہے الحمدللہ سے، تو پہلی آیت پہلے پارے میں ہونی چاہیے۔ پھر
اب یہ اعتراض وہی کرتے ہیں جن کو اس کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جس طرح قرآن نازل ہوا ہے اور جبریل علیہ السلام 23 سال کے اندر ضرورت کے مطابق آیات لے کے نازل ہوتے رہے، پورا قرآن بیک وقت آپ کے پاس نہیں آیا۔ جن آیات کی ضرورت پیش آتی رہی اللہ تعالیٰ آپ پر وہی آیات نازل فرماتے رہے، اور جبریل علیہ السلام آپ کو آ کے سنایا کرتے تھے، آپ کے سینے میں محفوظ ہو جاتی، اور ساتھ ہی جبریل علیہ السلام اللہ کی طرف سے یہ بھی بتاتے تھے کہ یہ جو آیت آپ پر نازل ہو رہی ہے یہ فلاں سورت کا حصہ ہے، فلاں آیت سے پہلے ہے، فلاں آیت کے بعد ہے۔ یعنی یہ ترتیب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھی۔ اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ جو آیات پہلے نازل ہو گئیں وہ پہلے لکھی جائیں اور جو بعد میں آیتیں نازل ہوئی ہیں وہ بعد میں لکھی جائیں۔ یہ ترتیب بھی اللہ تعالیٰ نے خود قائم فرمائی ہے، اور فرمایا کہ اس آیت کو اس سورت کا حصہ بنایا جائے، اور فلاں آیت سے پہلے فلاں آیت کے بعد اس کو ترتیب میں رکھا جائے۔ تو یہ ترتیب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی ہوئی ہے۔ حضور علیہ السلام نے اپنی طرف سے اس کی ترتیب بھی نہیں بنائی۔ یہی وجہ ہے کہ آخری پارہ 30ویں پارے میں جو صورتیں ہیں وہ تقریباً ساری مکی صورتیں ہیں، یعنی جو مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اور سورہ بقرہ پہلے پارے میں ہے وہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ تو یہ ترتیب اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اور اس کی بھی ایک خاص آپس میں مناسبت ہے صورتوں کی۔ جن صورتوں کی آپس میں مناسبت ہے ان کو ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ رکھا گیا ہے، مضمون کے اعتبار سے، الفاظ کے اعتبار سے۔ مثال کے طور پر والسماء ذات البروج، اس کے ساتھ ہے والسماء والطارق۔ اب یہ الفاظ کے ساتھ مناسبت ہے تو اللہ رب العزت نے ان کو ساتھ ساتھ رکھا۔ کیوں؟ اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حکمت تھی کہ جنہوں نے قرآن پاک کو حفظ کرنا ہے، یاد کرنا ہے، ان کے لیے اس میں آسانی پیدا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کے تو سارے کاموں میں حکمت ہوتی ہے۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں قرآن زیادہ تر سینوں میں محفوظ ہوا۔ ہزاروں صحابہ کرام تھے جو قرآن کے حافظ بنے۔ مسجد نبوی میں ہر وقت قرآن کے حفظ کا دور چلتا رہتا تھا۔ صحابہ آپس میں قرآن پاک کو یاد کر کے ایک دوسرے کو سنانے کا دور کرتے رہتے تھے۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہی سینوں میں محفوظ ہوا۔ اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کتابت بھی کروائی، لکھواتے بھی رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی لکھنے والے مختلف صحابہ تھے۔ محدثین نے ان کی تعداد 40 کے قریب بتائی ہے۔ 40 صحابہ ایسے تھے جب وحی آتی وہ لکھ لیتے تھے۔ اگرچہ اس وقت یعنی ایک اجتماعی شکل میں پورے قرآن کو ترتیب وار نہیں لکھا گیا، بعض صورتوں کو کسی نے لکھا، کچھ صورتوں کو کسی نے لکھا، کچھ صورتوں کو کسی نے لکھا، اور کئی صورتوں کو چمڑوں پر لکھا گیا، کئیوں کو کاغذ پہ لکھا گیا، کئیوں کو اس وقت ہڈیوں پر لکھا گیا۔ اسی طرح جو چیز میسر آئی اس پر انہوں نے لکھ لیا، لیکن سب سے مضبوط جو حفاظت کا طریقہ تھا وہ یاد کرنا تھا، حفظ کرنا تھا۔ اس لیے انہوں نے صرف کتابت پر انحصار نہیں کیا بلکہ اپنے سینوں میں محفوظ کیا، اور سینوں میں محفوظ کرنے کے بعد حضور علیہ السلام کے زمانے میں ہزاروں صحابہ قرآن کے حافظ تھے، اور ان کو تو قرآن سے ایسا شغف تھا، ایسا شوق تھا، جو دن رات ہر وقت قرآن پڑھتے ہو۔
آج کل تو ہمارے حافظ بھی صرف رمضان میں ہی دہراتے ہیں، اور صحابہ کرام کی حالت یہ تھی کہ وہ ہر وقت قرآن پڑھتے تھے، تو ان کو یاد کیوں نہ ہوتا؟ اور یہی وجہ ہے۔ اچھا، بعض لوگ کہتے ہیں جی حضور کے زمانے میں تو لکھا نہیں گیا تھا، پھر یہ محفوظ کیسے ہو گیا؟ حضور کے زمانے میں لکھا ہوا بھی تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے میں ملتا ہے، جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے تو اس سے پہلے اپنی بہن کے گھر گئے، جہاں ایک صحابی ان کی بہن اور بہنوئی کو قرآن پڑھا رہے تھے، اور وہ صحیفے میں موجود تھا، اگرچہ وہ ایک سورت ہی تھی تو وہ لکھا ہوا موجود تھا ان کے پاس۔ اس لیے اس سے یہ پتہ چلا کہ حضور کے زمانے میں بھی لکھا گیا تھا۔ اچھا، اب یہ اعتراض کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں قرآن کو ایک نئی شکل دی گئی، تو اس میں یہ تھا کہ جب جنگ یمامہ ہوئی، جو مسلمہ کذاب کے خلاف تھی، جو بدبخت اپنے آپ کو نبی کہتا تھا، تو اس جنگ میں قرآن کے 700 حافظ صحابہ شہید ہو گئے۔ اب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اس چیز کا احساس ہوا کہ قرآن تو اس وقت سینوں میں محفوظ ہے، کوئی مستقل کتابی شکل میں نہیں ہے پورا قرآن، تو ایسا نہ ہو کہ اسی طریقے سے قرآن کے حافظ دنیا سے اٹھتے رہیں اور قرآن کی حفاظت کا مسئلہ بن جائے۔ تو انہوں نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے۔ ان حضرات نے فرمایا کہ قرآن کو ایک کتابی شکل دینی ضروری ہے، اور اس کو ترتیب تو وہی تھی جو حضور علیہ السلام نے قائم کی تھی، تو پورے قرآن کو ایک کتابی شکل میں اس زمانے میں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو ان دونوں حضرات نے بلایا اور فرمایا کہ تم قرآن کے قاری ہو، قرآن کے حافظ ہو، تم تمام صحابہ کرام سے قرآن کی آیات اکٹھی کرو اور اس کو ایک کتابی شکل میں لکھو۔ اس طریقے سے یہ پہلا نسخہ مکمل طور پہ تیار کیا گیا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، جو باقاعدہ کتابی شکل میں تھا۔ پھر اس کے اندر قراتیں مختلف تھیں، اس کی لکھائی میں اس چیز کا خیال رکھا گیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا انزل القرآن علی 7 احرف، کہ یہ 7 قراتوں پر قرآن نازل کیا گیا۔ اب یہ ایک نئی بحث ہے، جس طریقے سے ہر زبان کے اندر لہجے مختلف ہوتے ہیں، زبانوں میں کچھ نہ کچھ فرق ہوتا ہے، اسی طرح عربی زبان کے اندر بھی اس کی ادائیگی میں، زباندانی میں کچھ فرق تھا۔ 7 قسم کی زبانیں اس وقت مشہور تھیں، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ان 7 زبانوں پر نازل کیا گیا۔ اب مثال کے طور پر ایک پڑھتے ہیں والضحیٰ، اور ایک اسی کی قرات ہے والضحی والضحی واللیل اذا سجی، تو یہ ادائیگی کا طریقہ مختلف تھا۔ تو یہ 7 قسم کی قراتیں تھیں، اور صحابہ کرام ہر ایک صحابی اپنی اپنی زبان میں اس کی قرات کرتا تھا۔ تو بعد میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یہ کوشش کی کہ اس کے اندر بھی جب اختلاف ہونے لگا، کوئی کسی قرات پر پڑھتا تھا، کوئی کسی قرات پر پڑھتا تھا، تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ایک ایسا نسخہ تیار کروایا کہ جو باہمی اس میں قراءت کا اختلاف تھا وہ اختلاف ختم ہو جائے۔ اگرچہ اس کے اندر گنجائش باقی رکھی گئی تھی، لیکن جو باہمی لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے، تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے وہ نسخہ
جو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے تیار کروایا تھا، ان کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس وہ نسخہ رہا، پھر حضرت عمر کی شہادت کے بعد ان کی صاحبزادی حضرت حفصہ ام المومنین کے پاس وہ رہا، اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اس نسخے کو منگوا کے 8 صحابہ کرام کی ایک کمیٹی بنائی گئی، جنہوں نے اس کی چھان بین کر کے پوری امت کو ایک نسخے پر جمع کیا، تاکہ جو باہمی زبانوں کا تھوڑا بہت اختلاف تھا اس سے بھی وہ مزید اختلاف پیدا نہ ہو۔ تو پھر یہ 7 نسخے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے تیار کر کے مختلف ممالک میں بھجوا دیے اور حکم نامہ جاری کیا کہ آئندہ اس نسخے کے مطابق قرآن پاک کو لکھا اور پڑھا جائے۔ تو یہ تھا ان کے زمانے میں قرآن کو لکھوانا۔ اب ان بدبختوں نے کیا شروع کر دیا کہ ان خلفائے ثلاثہ نے قرآن کے اندر تبدیلی کر دی تھی۔ تبدیلی تو خود حضور نہیں کر سکے، اور اللہ نے جس کتاب کی حفاظت کا ذمہ خود اپنے ذمے لیا ہو، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس کے اندر کوئی ایک حرف کی بھی تبدیلی نہیں کر سکتا۔ اور آج اتنا زمانہ گزرنے کے باوجود بھی قرآن کا جوں کا توں محفوظ ہونا، یہ قرآن کا معجزہ خود بتا رہا ہے کہ اس کے اندر نہ تبدیلی ہوئی ہے اور نہ ہی قیامت تک کوئی تبدیلی کر سکتا ہے۔ یہ اللہ کا کلام ہے اور قیامت تک یہ محفوظ رہے گا۔ اور جو بدبخت اس کے اندر تبدیلی کا سوچ رہے ہیں وہ خود خائب و خاسر ہوں گے، نامراد ہوں گے۔ اللہ کا کلام اسی طرح دنیا میں محفوظ رہے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔